بنگلور میں انڈیا اردو انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام اللہ میاں کا کارخانہ اس ناول کے مشہور فکشن نگار جناب محسن خان صاحب کے ساتھ آج ایک مکالمہ رکھا گیا۔ آپ نے آپ کے جو ناول رہی ہے اس کے کئی اقتباسات ہمارے روبرو پیش کیے اور آپ کے فنی محاسن پر آپ کے اس ناول کے گفتگو ہوئی۔ کئی ادب کا ذوق رکھنے والے بے شمار احباب یہاں تشریف فرما تھے۔ آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی گفتگو کے لیے محسن خان صاحب ہیں۔ میں محسن خان صاحب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ چونکہ میں بینکنگ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اکنامکس پوسٹ گریجویشن کا، میں نے اب تک نہیں دیکھا کہ کسی بینک کی جانب سے کسی ادبی شہپارے کے لیے کوئی اس طرح کا راشٹر بھاشا سمان دیا جاتا ہو۔ اور جس طرح ابھی گفتگو کے دوران آپ نے بتایا کہ آپ پر ہی یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ کو اس کا یہ آج کے اس حوصلہ شکن دور میں 21 لاکھ کا نقد انعام آپ کو اور ترجمہ کرنے والے سعید احمد صاحب کو بھی اس میں 15 لاکھ کا انعام دیا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ اردو کی کتابیں خریدی نہیں جاتی ہیں، اس کی پذیرائی نہیں ہوتی ہے، پڑھی نہیں جاتی ہیں، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 2020 میں آپ کا یہ ناول شائع ہوا تھا اور آج تک اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے محسن خان صاحب کہ جس میں جتنی بات کہنے کی صلاحیت ہو اس حد تک آواز دور تک جائے گی۔ آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بھئی دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ناول پڑھے نہیں جا رہے ہیں۔ اردو ناول، اردو کیا ہندی بھی اور تمام زبانوں میں اب پڑھنے کا چلن پہلے سے تو بہرحال کم ہوا ہے، لیکن پڑھے جا رہے ہیں۔ اور میرا ناول 2020 میں چھپا تھا اور اس وقت اس کا 6واں ایڈیشن چھپا ہے، اور کافی تعداد میں لوگوں نے پڑھا گیا ہے وہ۔ اور اس ایوارڈ ملنے کے بعد اس کی شہرت اور زیادہ ہوئی، زیادہ پڑھا جانے لگا۔ بلکہ میرا ہی ناول نہیں، خالد جاوید کا ناول جس کو JCB ایوارڈ ملا ہے، نعمت خانہ، وہ بھی خوب پڑھا جا رہا ہے اور کافی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اس طرح کی چیز ہو جو اس میں لوگ دلچسپی لے سکیں، کچھ ایسی چیز لکھی جائے تو یقیناً لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس ناول کی اشاعت کے بعد کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ پیمانے پر نہیں، لیکن بہرحال پڑھا جا رہا ہے ناول، اور لوگ دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور نہ صرف پرانے لوگ بلکہ بچے بھی ناول پڑھ رہے ہیں، نئے پڑھنے والے بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح یہ ناول تو لوگ پڑھیں گے ہی، مگر یہ ناول کا جو مرکزی خیال اور اس میں آپ نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش کئی ناقدین نے کہا ہے کہ یہ آپ کی کوشش کامیاب رہی ہے، تو مختصر طور پہ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو کس نقطۂ نظر سے اس کی ساری جو کہانی کا جو پلاٹ رہا ہے اس کو آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے، جو میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں سماج میں جو ہو رہا ہے، جن کرداروں سے ملتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں، ہمارے لاشعور میں رہ جاتی ہیں، اور وہ تخلیق کی صورت میں، کہانی کی صورت میں، یا ناول کی صورت میں، یا کسی دوسرے فن پارے کی صورت میں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو جو ہمارے بچپن سے میں جس ماحول کو دیکھتا آیا تھا، جن کرداروں کو دیکھتا ہوا آیا، جن لوگوں سے ملاقاتیں رہیں، ان کی بہت سی باتیں وہ ہمارے ذہن میں محفوظ رہیں، اور جب یہ لکھنے بیٹھا تو ایک تسلسل کے ساتھ وہ سب واقعات، وہ کردار، وہ باتیں آئیں، اور وہ ناول کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ پورا دخل ادیب کا شعوری نہیں ہوتا، اس میں بہت سی چیزیں لاشعوری بھی ہوتی ہیں۔ کچھ سچے واقعات ہوتے ہیں، کچھ مفروضے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں مل کر کے ایک تخلیق بنتی ہے۔ تو اس ناول میں بھی سارے واقعات سچے نہیں ہیں، سب کردار سچے نہیں ہیں۔ وہ کردار جو اس ناول میں موجود ہیں وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سب ایسے کردار ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ فرضی کردار ہیں اور ایسے کردار سماج میں نہیں ہوتے ہیں۔ وہ حقیقی کردار اس معنی میں ہیں کہ ویسے کردار آپ کو مل جائیں گے ہر جگہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کردار ہے ایک مسلم لڑکے کا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اس کائنات میں، مطلب اس زمین پر کسی اور خطے کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں یونیورسلٹی آف تھاٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے اس کے دکھ درد، اس کے معاملات،
انسانوں سے اس کے روابط، جانوروں سے اس کے تعلق، اور جو بھی کہانی میں نے بیان کی ہے اس ناول میں وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ بچہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کے باپ مذہبی ہوں یا وہ آتنکواد کے شعبے میں گرفتار کر لیے گئے، کچھ اور بھی دوسرے حالات ہو سکتے تھے جن کی وجہ سے وہ بچہ اس طرح کی زندگی گزار سکتا تھا۔ تو اور بہت سے جگہ ہیں جو جہاں پر بچے مختلف ماحول میں اور اپنے سماج اور اپنے گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہو کے درماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھیے آپ، جو جنگوں کی وجہ سے یا دوسرے جو آپدائیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ بچے دربدر ہو جاتے ہیں، کیمپوں میں چلے جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ تو دکھ تو بہرحال سب جگہ یکساں ہے، وہ دکھ کس طرح سے آتا ہے دکھ انسان کے اوپر وہ الگ بات ہے۔ تو وہ بچہ جو جبران ہے وہ ہمارے ناول کا اس طرح کے بچے دو مختلف ماحول میں مختلف طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور مختلف طرح کے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اکثر یہاں گفتگو میں یہ بات سامنے بھی آئی کہ وہ جو بچہ جبران ہے اس لڑکے سے مماثلت اپنی نجی زندگی کی بھی رہی ہوگی، ایسا کچھ یہاں سوالات کیے گئے تھے آپ سے؟ نہیں، وہ اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی وہ ناول پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ کی بھی جھلک ہے، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کہیں وہ جبران آپ ہی تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کردار اپنی زندگی مینوان بیان کرتے ہوئے کہانی اس کی کہیں نہ کہیں زندگی کا تھوڑا بہت عکس رائٹر کا رہتا ہے، اس کی تخلیق میں، کرداروں میں کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس میں جو بچہ ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہ تو میرے گھر کا ماحول ایسا رہا، نہ میرے اطراف کا ماحول ایسا رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مدرسے میں بھی پڑھا ہوں اور میں نے بھی کچھ چیزیں ایسی دیکھی، پتنگ بھی اڑائی ہے، جانوروں کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزری ہے، تو کچھ عکس تو میری زندگی کے ہیں، لیکن مکمل طور پر میں اس ناول میں کردار کی حیثیت سے جبران یہ نہیں ہے کہ میں جبران میں ہی ہوں۔ اب ابھی گفتگو کے دوران یہ بات بھی آپ نے بتائی کہ اس ناول کی تو شہرت سرحد پار بھی ہونے لگی ہے اور کئی لوگ اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، کوئی کسی نے فلم بنانے کی بھی اس کے تعلق سے سوچا؟ یہ کیا مراحل میں ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے، اس پہ سرحد پار کیا کچھ وہاں پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں اس پر 2 مقالے لکھے گئے ہیں، 2 لڑکیوں نے لکھے تھے، اور ایک بہاولپور یونیورسٹی میں لکھا جا رہا ہے، اور ایک یہاں دہلی یونیورسٹی میں مقالہ لکھا گیا تھا، اور تراجم بھی ہوئے اس کے۔ اور یہ فلم ایک صاحب بنانا چاہ رہے تھے، انہوں نے ٹریلر بنایا تو اس کی شوٹنگ کشمیر میں کی، اور کشمیر کے جو موجودہ حالات، بلکہ اب تو کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں، اس سے پہلے جو حالات جب خراب تھے، بم دھماکے وغیرہ ہو رہے تھے، ان حالات سے جوڑ دیا اس ناول ہماری کہانی کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پس منظر میں بنانا چاہتے ہیں وہ فلم۔ تو میں نے کہا نہیں، میرا ناول کا تعلق کشمیر سے ہے ہی نہیں ہے، نہ وہاں کے آتنکواد سے ہے، یہ بالکل مختلف خطے کی اور مختلف کرداروں کی کہانی ہے، اس سے مت جوڑیے۔ اور وہ میرا خیال ہے کہ جو معصومیت اور جو بالکل الگ طرح کا ماحول ہمارے ناول کا ہے وہ بالکل اس کا تعلق کشمیر کے ماحول سے ہے ہی نہیں۔ تو فی الحال وہ بہرحال ٹریلر بن کے رک گیا، فلم نہیں بن سکتا۔ تو ملک میں جو فکشن اردو میں لکھا جا رہا ہے اس کی سمت و رفتار کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمارے زمانے کے جو لکھنے والے تھے، یعنی ہمارے عمصر جسے کہیں گے ناول نگار، وہ انہوں نے جو لکھ رہے ہیں وہ تو عمدہ چیزیں لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کی نسل جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس معیار کی چیزیں ابھی نہیں لکھی جا پا رہی ہیں جو میرے ہمعصروں نے لکھ دی ہیں۔ جی، نئے لوگ لکھ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کئی ناول آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اچھے ناول آ جائیں، لیکن فی الحال کوئی اتنا بڑا ناول نہیں آیا ہے کہ اس کا کوئی نوٹس خاص طور پر ذکر کیا جائے۔ جی۔ محسن خان صاحب، آپ بتائیں کہ نئے لکھنے والے جو فکشن میں اپنا ہنر آزمانا چاہ رہے ہیں، اور آج کل جو افسانچے کی بھی روایت چل پڑی ہے، نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ لیکن نئے لکھنے والوں کے لیے پیغام تو یہی ہے کہ وہ اچھا ادب پڑھیں، تراجم کریں، اچھا ادب پڑھیں، اور نہ صرف ہندوستان کا ادب، مختلف زبانوں کا پڑھیں، بلکہ
دوسری زبانوں کا بھی ادب پڑھیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ناقدین اور قارئین کے رد عمل کے مطابق وہ فیصلے نہ کریں، یا ان کی تعریف و توصیف ہے اس پر مکمل طور پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنی تخلیقات کا موازنہ ان تخلیقات سے کریں جو بڑے ادیبوں نے لکھی ہیں۔ بڑی تخلیقات سے جب آپ اپنی تخلیقات کا موازنہ کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو تخلیق لکھی ہے اس میں اور اس تخلیق میں زبان کی سطح پر، اسلوب کی سطح پر اور موضوعات کے مطابق کیا فرق ہے بنیادی۔ تو آپ کے استاد تو پرانے لکھنے والے ہیں، آپ منٹو کو پڑھیے، غلام عباس کو پڑھیے، باہر آپ ٹالسٹائے ہیں، مارکیز ہے، دوستویسکی ہے، یا ملان کنڈیرا، جو بھی بہرحال اچھے لکھنے والے ہیں، ہندوستان میں بھی کچھ بہت لکھنے والے ہیں دوسری زبانوں کے، ان کا ادب پڑھیں اور بس اسی سے اپنی تخلیقات کا موازنہ کریں، ان کا ترجمہ کریں، تو وہی آپ کے استاد ہیں، وہی آپ کی گائیڈ لائن ہے، وہی آپ کو بتائیں گے کہ تخلیقات اچھی کیا ہوتی ہے اور اب آپ کو کیا لکھنا چاہیے۔ اگر آپ ناقدین کی تبصروں سے یا کسی جاننے والے نے آپ کی کا افسانہ یا ناول پڑھ کے تعریف کر دی اور آپ نے سمجھ لیا کہ واقعی آپ اچھا لکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ گمراہی کا خطرہ ہے، آپ گمراہ ہو جائیں گے اور اچھی چیزیں تخلیق نہیں کر سکیں گے۔ اچھی تخلیق کرنے کے لیے اپنا محاسبہ اور دوسروں سے اچھی تخلیقات سے اپنا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف محسن صاحب کے جشن ریختہ دلی میں تو اس نے ریوائیو کر دیا ہے کہ اردو کے ساتھ محبت کے کلچر کو، اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ کئی ریاستوں میں ہم دیکھتے ہیں ملک میں کہ اردو کا چلن کم ہوتا جا رہا ہے، دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اردو کی صورتحال جو موجودہ اب ہے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے مختصراً آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مستقبل تو اتنا مایوس کن بھی نہیں ہے جیسا بتایا جاتا ہے، امید رکھنا چاہیے۔ اور ریختہ کا جہاں تک آپ نے بتایا کہ ریختہ نے تو ایک فضا ہموار کی ہے، اور ریختہ نے جس طرح کے بڑے بڑے ایونٹس کیے ہیں، فنکشنز کیے ہیں، اور ان لوگوں کو جوڑا ہے جن کا تعلق اردو سے نہیں تھا، ان کو اردو کی طرف راغب کیا ہے اور ایک فضا ہموار کی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اردو کے تئیں ہمیں مثبت فکر سوچ رکھنا چاہیے، اور یہ ضرور ہے کہ اردو اسکرپٹ پڑھنے والے بہت زیادہ نہیں بڑھ رہے ہیں، لیکن اردو سے رغبت بڑھ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ رغبت ہی اسکرپٹ پڑھنے کی طرف راغب بھی کرے گی۔ اور بہت سے غیر مسلم ہیں جو شاعری کر رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اسکرپٹ پڑھنے کی طرف بھی راغب ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے ایونٹس میرے خیال میں بڑے سود مند ہوتے ہیں، اور ریختہ نے بڑا کام کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے اردو کو فائدہ پہنچے گا، پہنچ رہا ہے۔ جی بہت اچھا۔ اور اب آخر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نئی نسل جو ہے قریب ہونا چاہتی ہے، مگر ان کے لیے جو مواقع ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں، مواقع زیادہ پیدا کرنے کے حوالے سے، اور مختلف ریاستوں میں اردو اکیڈمیز تو ہیں ہی، مگر ان اکیڈمیز کی کارکردگی پر ایک طائرانہ نظر رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں لگتا ہے کہ نوجوانوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اردو اکیڈمی کا جہاں تک تعلق ہے کہ ظاہر ہے کہ اردو اکیڈمیز حکومت نے قائم کر دیں اور بڑے بڑی گرانٹ دے رہے ہیں، انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب جو اردو اکیڈمی سے وابستہ افراد ہیں ان کو چاہیے کہ بھئی اردو میں آپ جا کے بیٹھے ہیں اور جن مقاصد کے لیے بٹھائے گئے ہیں ان کو پورا کریں۔ آپ کو پیسہ دیا گیا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، انفراسٹرکچر ہے، تو غفلت تو انہی کی طرف سے ہو رہی ہے جو اردو والے لوگ ہیں، حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ادارے ہیں جیسے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ہے، بڑی کوششیں کر رہی ہے، نیشنل بک ٹرسٹ سے بھی اچھی کتابیں شائع ہوئی ہیں اردو کے لیے، اور وہ شمس اقبال صاحب ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اور اب تو نیشنل بک ٹرسٹ اس میں بھی چلے گئے ہیں، قومی کونسل میں۔ ہاں، NCPL شروع سے ہی اچھا کام کر رہی ہے حمید اللہ بھٹ صاحب کے زمانے سے۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اردو کے لیے کیا کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے
یہ مجبوری نہیں حائل ہونا چاہیے کہ کوئی آئے گا اور مجھ سے کہے گا اور وسائل مہیا کرائے گا، ہمیں کتابیں دے گا اور کہے گا کہ آپ اردو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ ہم اردو لکھتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اردو پڑھاتے اپنے بچوں کو؟ یا جو اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں جو لوگ، وہ خود کتابیں کیوں نہیں خریدتے یا وہ اردو پڑھنے کی طرف دوسروں کو کیوں نہیں راغب کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں یا ذمہ داریاں ہیں انہیں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، بالکل اپنی ذمہ داریوں سے پوری نہیں کرتے۔ جی ہاں جی تو اپنی ذمہ داری کو ہر شخص سمجھے گا تو ہر کام خوش اسلوبی سے ہو جائے گا۔ آپ یہ امید رکھیں کہ بھئی اکیڈمیز قائم ہو گئی ہیں تو سب اکیڈمی مسئلے حل کر دے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اکیڈمی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سب کے گھروں میں بھیج کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں گے اکیڈمی کے لوگ، یا کتابیں پہنچوانا شروع کر دیں گے۔ آج یہاں محفل میں جتنے لوگ تھے تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے اردو، اگر وہ خود کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں یا اردو خود پڑھیں، اردو کی کتابیں منگائیں، اردو کے رسائل منگائیں، تو یہ ذمہ داری تو ان کی ہے۔ تو اپنی ذمہ داری پہلے دیکھیں، اس کے بعد انگلی اٹھائیں۔ تو اپنا اب یہ اگلا پڑاؤ کیا ہوگا کہ اب پھر آپ سے کون سی ناول آنے والی ہے، اس کے بارے میں کچھ دیکھیے، ایک بتائیں۔ ناول، میں لکھنے پڑھنے میں بڑا سست ہوں، جی جی میں نے خاص طور پہ بچوں کے لیے زیادہ لکھا ہے، کہانیاں بھی لکھی ہیں، ایک کہانیوں کا مجموعہ خواب کہانی کے نام سے آیا تھا، ڈرامے بھی لکھے، لیکن باقاعدہ طور پر نہیں لکھا۔ یہ ناول بھی بہت عرصے بعد میں نے لکھا تھا، اور اس ناول کے بعد ایک ناول پھر شروع کیا، 40-50 صفحے ہوئے، لیکن فی الحال کچھ تساہلی کہیے یا کچھ طبیعت کی خرابی کے اب لکھ نہیں پا رہا ہوں، رکھا ہوا ہے۔ طبیعت کچھ آمادگی ہوئی تو لکھوں گا انشاءاللہ، لکھوں، نیا ناول ہے ایک۔ بہت بہت شکریہ محسن خان صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ ایک گفتگو کی جو ہمارے لیے یادگار رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے سالار کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ عزت بخشی، بات کی۔ بہت بہت شکریہ۔